سے آباد کرتے ہیں۔ تمام حضرات ان کے حق میں دعا بھی فرمائیں، چھوٹی سی عمر ہے، اللہ پاک انہیں علم کی دولت نصیب فرمائے اور اللہ پاک ان کی زندگی کو حضور کے دین میں اور حضور کے دین کی خدمت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام حضرات میرے بھائی کے حق میں دعا فرمائیں، یہ چھوٹے بھائی ہیں۔ آپ تمام حضرات درود شریف پڑھیں اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ اپنی گفتگو کو شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ سامعین محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ اس بات کو ہم سب دوستوں نے سمجھنا ہے۔ پھول میں خوشبو ہے مگر سمجھ میں نہیں آتی، اگر سمجھنا ہے تو کسی پھول کا سہارا لینا پڑے گا۔ علم موجود ہے مگر سمجھ میں نہیں آتا، اگر سمجھنا ہے تو کسی عالم کا سہارا لینا پڑے گا۔ درویش موجود ہیں مگر سمجھ میں نہیں آتے، اگر سمجھنا ہے کسی درویش کا سہارا لینا پڑے گا۔ صداقت موجود ہے مگر سمجھ میں نہیں آتی، اگر سمجھنا ہے تو سیدنا صدیق اکبر کا سہارا لینا پڑے گا۔ عدالت موجود ہے مگر سمجھ میں نہیں آتی، اگر سمجھنا ہے تو عمر فاروق کا سہارا لینا پڑے گا۔ سخاوت موجود ہے مگر سمجھ میں نہیں آتی، اگر سمجھنا ہے تو عثمان ذو النورین کا سہارا لینا پڑے گا۔ شجاعت موجود ہے مگر سمجھ میں نہیں آتی، اگر سمجھنا ہے تو مولا علی کا سہارا لینا پڑے گا۔ اسی طرح شہادت موجود ہے مگر سمجھ میں نہیں آتی، اگر سمجھنا ہے تو امام حسین کا سہارا لینا پڑے گا۔ اسی طرح خدا موجود ہے مگر سمجھ میں نہیں آتا، اگر سمجھنا ہے تو محمد مصطفیٰ کا سہارا لینا پڑے گا۔ سامعین محترم، آج کا اس حدیث پاک میں جو خلاصہ ہے، ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنی چاہیے۔ یہ محبت ہمیں کل قیامت کے دن کام آئے گی، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں جنت میں لے کے جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو آقا کریم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔